کیا واقعی آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کا سارا انحصار اب اس ملاقات پر آ گیا ہے کہ ملاقات ہوگی تبھی مذاکرات آگے بڑھیں گے؟ بہت شکریہ رحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رحمان صاحب، ملاقات ضروری اس لیے ہے کہ مذاکرات کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے لیڈرشپ، ٹاپ لیڈر سے بات تو ضروری ہے. اس کے بغیر تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ چاہیں کہ آپ کے پاس پرسکرپشن ہو لیکن بغیر ڈاکٹر کے لکھے آپ کو پرسکرپشن کیسے مل سکتی ہے؟ لیڈر بیٹھا ہے، آپ اس سے ملنے دیں تاکہ آپ جو باتیں 2 میٹنگز میں ہوئی ہیں وہ جناب عمران خان صاحب کے گوش گزار کر لیں گے کمیٹی، اور آگے کا راستہ متعین ہو جائے گا. ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے کل میرے خیال میں شاید یہ بات کی ہے کہ خان صاحب نے ریٹن میں بھی جو مطالبات ہیں یا جو ریکمنڈیشنز ہیں ہماری طرف سے اس کی شاید اجازت دے دی ہے. وہ اگر خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی، نہیں ہے تو بغیر لیڈرشپ سے مشورے کی بات آگے کیسے بڑھے گی؟ یہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اس میں دیکھیے جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، جو بیانات آ رہے ہیں، اب ان بیانات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو لگتا تو نہیں کہ مذاکرات کے لیے جو ماحول ایک ہمیں پہلے بنا ہوا نظر آیا تھا کہیں وہ بگڑنا تو نہیں شروع ہو گیا، یا چیزیں اس طرف تو جاتی ہوئی نہیں آپ کو محسوس ہو رہی؟ نہیں رحمان صاحب، میں تو اس کو بڑا قدرتی اور نیچرل سمجھ رہا ہوں. اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ بڑے کوئی اچھے بچوں کی طرح سارے خاموش ہو کے تو مذاکرات ہو جائیں گے اور پھر اکٹھے سارے بیلون اڑائیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا. سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارا اپنا موقف ہے، ان کا اپنا موقف ہے، اپنا سٹانس بھی رکھیں گے. پریس ٹاک کیسے ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیے؟ کوئی ذمہ دار شخص حکومت کی طرف سے یا ہماری طرف سے بغیر ٹاپ لیڈرشپ سے اس کی اپروول لیے یا کوئی 180 ڈگری ڈیفرنٹ بات میں کر سکتا ہوں؟ 180 ڈگری ڈیفرنٹ بات اپنا اسد کیسر کر سکتے ہیں یا فور دیٹ میٹر عمر ایوب خان صاحب کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا. ایسی حکومت بھی ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنا سٹانس بھی پبلک میں رکھتے ہیں لیکن مذاکرات کو بھی موقع دیتے ہیں کہ اگر کوئی سولوشن نکلے تو فبہا، نہیں ہے تو آپ پبلک میں اپنی فیس رکھتے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے تو بالکل کی بات ہی نہیں ہوگی؟ بات بھی ہوگی، مذاکرات بھی ہوں گے. مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ جو پولرائزیشن کا جو حال ہے اور جس قدر جو حکومت اور اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف ہے یہ ایک دوسرے سے دور کھڑے نظر آتے ہیں، تو یہ بڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. تو خدا کر کے جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماحول جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. میں اس حد تک آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جو کمیٹی ممبران ہیں ان کو ذرا زیادہ احتیاط کرنی چاہیے پبلک اٹرنسز میں، پبلک گفتگو میں. جیسے فار ایگزامپل حکومت کی طرف سے رانا ثنا صاحب اگر بات کرتے ہیں یا عرفان صاحب اگر بات کرتے ہیں، ہماری طرف سے اگر صاحبزادہ حامد رضا صاحب یا اسپیکر اسد قیصر صاحب بات کرتے ہیں، ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. باقی میرے جیسے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں یا ادھر کچھ اور ہیں، ہم 1-2 باتیں کر بھی نہیں تو زیادہ مائنڈ نہ کریں. ہم نے کچھ تو کرنا ہے تو آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اس میں ہاٹ اینڈ کولڈ دونوں ہوں گے. نہیں وہ ضرور کریں، وہ سوپ ہے جس میں وہ ضرور کریں، لیکن اس سے کہیں وقت تو نہیں ضائع ہو رہا. دیکھیں مطلب یہ کہ تحریری مطالبات کے لیے جو وہ پھر تھوڑا سا اور وقت آ گیا. میری بات سنیں سر، دیکھیں ضائع ہو کیا رہا ہے، ضائع ہو چکا ہے. اور ضروری کام ہو. 23 دسمبر کو پہلے بیٹھے تھے یہ صاحبین جو ہیں، 23 دسمبر، آج 9 جنوری ہے، ابھی تک صرف 2 بیٹھکیں ہوئی ہیں. کیا امر مانے ہیں کہ آپ ہفتے ہفتے جو ہے چھٹیاں کر رہے ہیں؟ ایک تو اس قوم کو چھٹیوں کی بڑی بیماری ہے. آپ صبح شام کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ اگلے روز کیوں نہیں بیٹھتے؟ اور یہ کیا بات ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے؟ نہ کریں پھر مذاکرات. اگر آپ نے عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دینا، دوبارہ یہ بات اس پروگرام میں دوسری بار آئی ہے، سنجیدگی دکھائیے. ہم لوگ باہر چاہے کچھ بھی کہیں، علی محمد اور رحمان اگر بیٹھ کے لنکا ڈھا دیں، آپ لنکا نہ ڈھائیں، آپ اپنا کام کریں. آپ کمیٹی میں بیٹھیں، اسی لیے آپ کو نامزد کیا گیا ہے. اور اسپیکر صاحب سے بھی میں تو بڑا احترام کا رشتہ ہے. میں ایاز صادق صاحب کی بات کر رہا ہوں، بہت احترام کا رشتہ ہے، شاید مجھے وہ سن بھی رہے ہوں. لیکن میرے خیال میں اس وقت ملک کے لیے سب سے اہم چیز غیر ملکی دورہ نہیں ہے. پاکستان میں سب کو کمیٹی ممبران کو میں کہتا ہوں اپنی غمیاں خوشیاں ترک کر کے اس کے مذاکرات کو کامیاب کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم کا اعتماد بحال ہو
کہ سیاستدان بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کر سکتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بات اکثر کرتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا, سیاسی لوگوں کو جو ہے مسئلے حل نہیں, اب سیاسی لوگ بیٹھ گئے ہیں تو اب نکالیں رزلٹ. کون آپ کو روک رہا ہے؟ مجھے نام بتائیں کون آپ کو روک رہا ہے؟ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے, ہم بات کریں گے. ایک امپریشن شروع میں یہ دیا جا رہا تھا علی بھائی کہ تحریک انصاف دیر کر رہی ہے, اور تحریک انصاف شاید کوئی جنوری کی کوئی 20 تاریخ کا یا وہ اس کا انتظار ہو رہا ہے کسی حلف برداری کا, اور تحریک انصاف دیکھ رہی ہے کہ معاملات وہاں پر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ یہ تحریک انصاف کوئی سازش کر رہی ہے, پھر حکومت ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے کہ وہ جو خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے, آپ تو روز صبح شام ہمیں خان صاحب سے ملنے دیں تاکہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ ہو. اگر وہ بات آپ کی اگر میں درست مان لوں کہ تحریک انصاف دیر کر رہی ہے, لیڈر سے آپ ہمیں نہیں ملنے دے رہے, اس کو آپ نے اندر 500 دنوں سے اندر رکھا ہوا ہے. ہمارے یہی شومی قسمت, یہی جو ممبران ملنے گئے تھے عمر ایوب صاحب اور اپنا صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور اسد قیصر صاحب, ان سب لوگوں کو آپ نے پنجاب پولیس کے حوالے نہیں کر دیا تھا؟ یہ کس نے, یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کے اپوزیشن لیڈران صاحبان آ کے اپنے لیڈر سے ملتے ہیں مذاکرات کے لیے یا اس سے پہلے بھی, اور آپ ان کو باہر پکڑ لیتے ہیں, گرفتار کر لیتے ہیں, چاہے 5 منٹ کے لیے ہو؟ تو یہ کام تو غلط ہے نا جی, کام تو غلط ہے نا. یا پھر حکومت اپنے آپ کو واضح کرے کہ پارلیمنٹ میں اور اسلام آباد میں ان کا فیس اور ہے اور پنجاب میں کسی اور کا حکم چلتا ہے. پنجاب میں کس کا سکہ چلتا ہے اڈیالہ میں؟ لیکن یہ پتہ ہے آپ کو سمجھ کیا آتی ہے مجھے, آپ کمیٹی میں نہیں ہیں لیکن ظاہری بات سیاست اور معاملات پر پارٹی کے اندر سے جو خاص طور پر جو ایک وائب آ رہی ہوتی ہے, جو پلس ہوتی ہے, اس پر تو آپ کی اس نبض پر تو آپ کا ہاتھ ہے. تو آپ کے خیال میں کیا معاملہ ہے؟ یہ ملاقات جو ہونی چاہیے تھی, جو تحریک انصاف کہتی ہے کمٹمنٹ بھی تھی, یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ جس نبض کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ بالکل میرا ہاتھ ہے, لیکن وہ نبض کی رپورٹ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ خاموشی جو ہے وہ پرفر کروں گا. میں امید کا دیا جلائے رکھنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے اس کام میں, جو میرے خیال میں ہونی چاہیے سنجیدہ, کیونکہ میں ہر پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی رحمان صاحب کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کو کوئی جلدی نہیں ہے, وہ جو تکلیف سہنی تھی وہ گولیاں کھا کے 5 دنوں سے بیٹھا ہے عمران خان صاحب, اس کو نہیں ہے. ابھی بیل آؤٹ آپ کو چاہیے حضور, ابھی آپ کو بیل آؤٹ چاہیے. آپ کی پنجاب کی سیاست ختم ہو گئی ہے, آپ کی ساری لیڈرشپ اپنی سیٹیں ہارے بیٹھے ہیں, وہ عہدوں پہ بیٹھے ہیں, جھنڈے پڑا رہے ہیں گاڑیوں پہ, چہرے ان کے بالکل بجھے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کو یہ پتا ہے کل کو ہم نے عوام میں جانا ہے, ہمیشہ فارم 47 نہیں ہوگی ساتھ, تبھی تو آپ کو عوام سے بھی ووٹ لینا ہوگا نا. اس کے لیے اب ان کو کوئی پولیٹیکل وے آؤٹ ان کو بھی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے. عمران خان اب 3 نمبر پہ آ گئے ہیں, بیل آؤٹ نمبر 1, فارم 47 حکومت, اسٹیبلشمنٹ. اس کے بعد عمران خان صاحب کو کیا فکر ہے؟ جس کے ساتھ قوم ہے, زبان خلق و نقار ہے خدا سمجھ, اس کے ساتھ تو قوم ہے, اس کے ساتھ تو میجارٹی پبلک ہے. سیاست میں تو حکومتیں آتی جاتی ہیں. اصل نقصان تو تب ہے جب آپ کا بیانیہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے, جیسے میاں صاحب کے ہاتھ سے چلا گیا بیانیہ, ووٹ کو عزت دو, تو قوم تو ووٹ کو عزت دینے کے لیے تیار ہے, کیا میاں صاحب تیار ہیں؟ سوال ہے ویسے. اچھا, لیکن یہ جو این آر او والی بات کی جا رہی ہے, تو ابھی بھی حکومتی لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ شاید کوئی این آر او چاہتے ہیں, اور اسی لیے بات چیت کا سارا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا, اور تحریک انصاف بھی اسی لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ بات چیت کے لیے تیار ہوئی ہے. کوئی این آر او نہیں چاہتے, انصاف چاہتا ہوں. کوئی این آر او نہیں چاہتے. آپ کے پاس کون سا این آر او ہے؟ آپ تو خود 17 سیٹیں جیت کے حکومت میں آئے بیٹھے ہیں, آپ تو مانگے کہ حکومت میں آئے بیٹھے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں رحمان صاحب, ویسی ماحول پہلی جو ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, تو ہم باتیں کر کے اور مذاکرات کے لیے ماحول خراب کر رہے ہیں, لیکن چلے تھوڑا سا اور خراب کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اگر یہ جنرل نون لیگ کی حکومت ہو, ان کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ ان کا وزیر خارجہ کون ہوگا؟ چلیں, ان کا وزیر خزانہ کون ہوگا؟ چلیں مجھے بتائیں. ان کا وزیر داخلہ پارٹی نے پہلے کینڈیڈیٹ تو انہیں ہی بنایا تھا. پارٹی نے کیا کر دیا؟ پارٹی نے اپنا ڈی این اے چینج کر دیا. اور بھائی ہم تو اتنے چھوٹے سے تھے, ہم دیکھتے تھے وزیر اعظم اپنا منہ میں عمران خان صاحب بار بار آتے ہیں. وزیر اعظم ان کے میاں صاحب ہوتے تھے, وزیر خزانہ ان کے اسحاق صاحب ہوتے تھے, وزیر خارجہ کے لیے ان کے پاس 2-3 نام ہیں وہ لگے بندے,
ان کا وزیر داخلہ نثار صاحب ہوتے تھے، نثار صاحب نہیں ہے تو احسن صاحب ہوتے تھے. یہ نئی ٹیم کدھر سے آ گئی ہے؟ یہ نئی ٹیم کہیں سے بھیجی گئی ہے یا اپنی ہے؟ آپ مجھے بتائیں محسن نقوی صاحب کہاں سے نون لیجی ہیں انٹیریئر منسٹر میں؟ تو ثابت ہو گیا نا کہ ہائیبریڈ رجیم کا تانا دینے والے خود ہائیبریڈ پلس 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 پہ بیٹھے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں بیل آؤٹ کس کو چاہیے؟ لیکن یہ بہت غیر معمولی ہے. اچھا کیونکہ بحث لمبی ہو جانی ہے، لیکن میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی جو 2018 کے انتخابات سے پہلے جو ٹیم پچ کی تھی، تبدیلی تھی اس کے اندر بھی، وہ ٹیم تو ڈبہ پیک بہت غیر معمولی ہے جو ابھی اس وقت جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. جی ہے سر 2018 بھی گیا، وہ ٹیم بھی گئی، ٹیم ڈبہ پیک ہے. خان صاحب نے خود مجھے کہا ہے، خان صاحب نے خود مجھے 13 نومبر کو کہا کہ اس بار انشاءاللہ جب میں آؤں گا میں اپنی ٹیم، نئی ٹیم اپنی خود میں بناؤں گا. اب اس ٹیم میں کون ہے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ٹیم بھی گئی، وہ وقت بھی گیا. اب دیکھیں نئے دور کے نئے تقاضے ہیں. یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی سیاسی ورکر کے لیے وہ ہے اس کا بیانیہ. اللہ کے کرم سے عوام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اور ان کے بیانیے کو زندہ رکھا ہے، اور یہ اقتدار میں آ کے بھی اپنی سیاست ہار گئے ہیں. چہرے بجھے میں حلقوں میں نہیں جاتے، اپنے عوام میں نہیں جاتے، غمیوں خوشیوں میں چھپ کے جاتے ہیں. ایک اور معاملہ جی ایک اور معاملہ جو اسی وہ جس نبض کا ہم نے پہلے ذکر کیا اس نبض سے جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خبریں ایک طرف یہ بھی آتی ہیں. نہیں وہ میں اس سے متعلق نہیں پوچھ رہا. اس میں ایک اور ایشو ہے. اس میں یہ کہ ایک میڈیا کے اندر بڑے تواتر کے ساتھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اور بیک ڈور آفرز بھی ہیں اور بیک ڈور جو ہے وہ بات بھی ہو رہی ہے. شیخ وقاص صاحب نے اس کی تردید بھی کی ہے. شیخ وقاص اکرم آپ کے کولیگ ہیں. تو کیا واقعی کوئی جہاں پر ایک طرف یہ مذاکراتی عمل چل رہا ہے تو دوسری طرف کوئی بیک ڈور بھی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے پارٹی کی؟ صاحب اگر بیک ڈور رابطے ہوں تو کیا میں آپ کو بتاؤں گا؟ فال میں بتاؤں گا؟ میری تو عادت ہے، میں کبھی پارٹی کے انٹرنل ڈسکشن میڈیا پہ نہیں کرتا. اور اگر ہوں اول تو مجھے نہیں پتا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. اگر شیخ وقاص صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے تو میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ ویل انفارمڈ ہے اس وقت، کیونکہ انفارمیشن سیکٹری ہمارے. لیکن اگر خدا نخواستہ یا جو بھی ہے آپ اس کو نام اگر ہوں تو کیا میں بتاؤں گا آپ کو؟ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک نیوکلیئر اسٹیٹ میں اس کے سابق وزیر اعظم سے جو ملک کا نہیں، ملک دنیا کا ایک بڑا لیڈر ہے، اس سے آپ کا رابطہ نہیں ہے تو یہ اس کے لیے نہیں، آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک آدمی اندر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ ایک آدمی نہیں ہے، وہ 25 کروڑ ہے. آپ کو بات کرنی پڑے گی، آپ کو مسئلے حل نکالنا پڑے گا. ہم سے زیادہ یہ باپ کی ضرورت ہے اگر اس ملک کو چلانا ہے تو. ٹھیک ہے رائٹ. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. مذاکرات کے حوالے